ڈمر تو ہونا ہے بیک سائڈ تو اڈی پر بند کر دیں بس ٹھیک بند کر رہے ہیں اور دب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين صدق اللہ مولانا العظیم. جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھیں. بٹن تو بند کر ایک بٹن رہ رہا بس ٹھیک ہے. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج پہلی بار آپ کے اس علاقہ اجنے والا میں محترم ملک فقیر حسین صاحب
ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا اس لحاظ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا وقت تشریف لے آئے، اور انتظامیہ مجلس کا شکریہ یہ کہ انہوں نے مجھے بر وقت خدمت میں پیش کر سکوں۔ امید ہے دل جمی سے میری معروضات سن لیں گے۔ مولانا ظفر اقبال صاحب، انہوں نے بھی خاص طور پر مولانا محمد ابو بکر شیخ خوئی صاحب، انہوں نے بھی اس پروگرام کے حوالے سے ترغیب دی تھی، میں حاضر ہو گیا۔ اشتہار پہ عنوان درج ہے شان اہل بیت، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں اسی آیہ کریمہ کو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کے اشتہار کا موضوع رکھنا چاہوں گا۔ میں اس وقت بازار میں دکاندار بھی ہیں، گاہک بھی ہیں، راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ یک وقت جو دکانیں کھلی ہیں ان پر دکاندار تشریف فرما ہیں، گاہک بھی موجود ہیں، راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں۔ لیکن میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بھلے سے میری بات نہ سنے، کوئی حرج نہیں۔ مسافر میری بات نہ بھی سنے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے مسافروں کو مخاطب ہی نہیں کیا، میں نے گاہکوں کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ میں نے جب کہہ دیا اے دکانداروں، تو بات واضح ہے کہ میرے مخاطب فقط تاجر ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ میں ابتدائی 5-10 منٹ کی بات نہیں سنتا، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں، بعد میں شامل ہو جاؤں گا، تو وہ میری تقریر میں بعد میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ گاہک بات میری بے شک نہ سنے، میں نے انہیں مخاطب ہی نہیں کیا۔ سکول کا معلم سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 5ویں کلاس والوں، 7ویں والے بے شک بات نہ سنیں، 8ویں والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نے جب کہہ دیا 5ویں کلاس والوں، تو بات واضح ہے کہ مخاطب صرف 5ویں کلاس والے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں کھڑے ہو کر میں جو کہوں اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میری جانب توجہ کرنا، آپ بھیا میری جانب توجہ کرنا، تو اس وقت جو گھر میں ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، گلی میں ہیں، وہ بے شک میری بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں، میں ان سے مخاطب ہی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور غصے میں مجھے نہیں دیکھنا، اللہ آپ سے راضی ہے، میں بن بلائے نہیں آیا، اور آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ ایک مجبوری کی کیا ہے جو میں مجبوری چھوڑ کر اس پروگرام میں کھڑا ہوں، یقین جانیں۔ اور میرے خیال میں آپ میں سے کسی کو مجبوری ہوتی تو بالکل پروگرام میں سننے بھی نہ۔ صبح میرے برادر نسبتی میرے بچے کے ماموں کی شادی ہے، اس وقت آپ اندازہ لگا لیں، میں اس کے باوجود وعدہ کیا ہوتا تو میں وعدہ نبھانے پہنچ گیا۔ اس وقت جو گلی میں ہیں، گھر میں ہیں، وہ بے شک میری بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ میں جب کہوں کہ آپ سنیں تو میرے مخاطب صرف آپ ہیں، میں جب کہوں دکانداروں تو مخاطب صرف تاجر ہیں، سکول کا استاد جب کہے 6ٹھی کلاس والوں تو مخاطب صرف 6ٹھی کلاس والے ہیں۔ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا سینے کا پھیرا مخاطب نہیں۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں میں رب ان سے مخاطب ہوں۔
سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، سارے مخاطب ہی نہیں، صرف مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا، جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے ذوق میں مانا کرو تو یوں عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے۔ میں نے آج تک ہواؤں سے باتیں کی ہیں، یقین جانے میں کبھی دیواروں سے باتیں کی ہیں، اور اللہ کرے نوبت یہ آئے بھی نہ کہ میں ہواؤں سے یا دیواروں سے باتیں کروں۔ آپ پہلے سے اگر قریب ہو جائیں تو یہ جو بعد میں حضرات آ رہے ہیں یہ آپ کی گردنیں نہیں پھلائیں گے۔ چلو شکایت صاحبان آپ توجہ رکھیں گے میری جانب، گھبراہ تو نہیں گئے ہو؟ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں۔ جب ایک بندہ دامن اسلام میں آ جائے، جب ایک بندہ دامن اسلام میں آ جائے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میں چلو تمہید لمبی زیادہ نہیں کرتا، میرے خیال میں آپ کا کوئی ایسا مزاج نہیں لگا مجھے۔ ایک بندہ جب اسلام کا کلمہ اس نے پڑھ لیا، کسی بچے سے بھی پوچھو کہ دوم کلمہ کیا ہے تو وہ صرف شہادت پہ رکتا نہیں، صرف شہادت پہ رکتا نہیں، ساتھ معنی بھی بتائے گا۔ اسے یاد ہی ایسے کروایا گیا ہے، دوم کلمہ شہادت، شہادت معنی دو گواہیاں جس میں آپ کو دامن اسلام میں آپ آ گئے، اس کلمے کا اب کچھ تقاضا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورا آنا ہے دامن اسلام میں۔ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کی تعریف ہے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بندہ اپنی مرضی سے نہ اعمال چن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے عقیدہ چن سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے شخصیات چن سکتا ہے۔ جب کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے تو رب کی توحید کو ماننا ہے، آقا کی ختم نبوت کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا ہے، حضور کے گھرانے کو ماننا ہے۔ جب کلمہ اسلام پڑھ لیا پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ یہ بندے مجھے پسند ہیں، یہ میں نے چن لیے، اور یہ مجھے پسند نہیں، میری تاریخ بتاتی ہے اسے چھوڑ دے تو میں اسے چھوڑ دوں گا، تو وہ بندہ پھر دامن اسلام میں نہیں رہتا، پھر وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا۔ جب کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، جب آپ دامن اسلام میں آ گئے ہیں تو رب کی توحید کو ماننا ہے، رب کی توحید کو ماننا ہے۔ میں ایک اس پہ ایک جملہ صرف عرض کر رہا ہوں، کوئی نہیں، جتنی دیر میں میرا بیان ختم ہوگا آپ انشاءاللہ سیٹنگ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھ گیا۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادت، لیکن وہ شہادت دینی کہاں ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آقا کی ختم نبوت کی گواہی دینا ٹھیک ہے، لیکن ایمان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی توحید پہ حملہ کرے وہاں توحید کا دفاع کر، جہاں کوئی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بن، جہاں کوئی صحابہ پہ حملہ کرے وہاں صحابہ کا دفاع کر، جہاں کوئی اہل بیت کا منکر ہو وہاں اہل بیت کا پرچار کر۔ اس نے آدم طائی کے نواسے نے کہا میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، ادھر
ادھر سے آ جانا، ادھر سے آ جانا، ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ وہ چپ ہوا۔ اب حسین بولے، حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ بتا رکھا۔ تیرے نانا نے، اب یہاں پہ شہادت کی ضرورت تھی نا، حسین کی شہادت دیکھیے، تیرے نانا نے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ بتا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے۔ اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر زمین میں آ چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، صاحبان توجہ ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا، یہی تو حسینیت ہے، سبحان اللہ، یہی تو حسینیت ہے۔ جہاں ختم نبوت پہ کوئی حملہ آور ہو وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بنا۔ ادخلوا، اس کلمہ ہے نا، اس کلمے کا تو تقاضا ہے، جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، چلو میں جلدی ختم کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کو تبلیغی بھائیوں نے بھی بتا دیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بھائیوں نے بتا دیا کہ ترازو اللہ رکھے اور ایک پلڑے میں کلمہ ہو، دوسرے پلڑے میں 7 آسمان ہو، 14 طبق ہو، تو یہ کلمہ سن رکھی ہے نا باتوں سے، ہلکا سا یہ کرنا کہیں تھک نہ جائے، سن رکھی ہے نا جی، بس نہیں ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن بڑی توجہ، مجھے جلدی جلدی موضوع پہ پہنچنے دینا، لیکن یہ جو کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کے اب کچھ تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھی جا رہے، پڑھی جا رہے، پڑھی جا رہے، افضل ذکر ہے، وزنی ہے، محبوب ہے اللہ کو بھی کلمہ، لیکن جیسے مسجد سے آذان کی آواز آئی، اب اس کلمے کا تقاضا ہے اس ورد کو یہیں پر چھوڑ، وضو کر، اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو جا۔ تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب اس کلمے کا تقاضا ہے روزہ رکھ، صاحبان توجہ رکھنا میری جانب، تیرے پاس مال آ گیا، اب کلمے کا تقاضا ہے زکوٰۃ دے، تیرے پاس اور مال آ گیا، اب اس کلمے کا تقاضا ہے وطن چھوڑ، گھر بار چھوڑ، بیوی بچے چھوڑ، رشتہ دار چھوڑ، دکان چھوڑ، کھیتی باڑی چھوڑ، وطن چھوڑ، کپڑے اتار، احرام باندھ، اس کلمے کا تقاضا ہے۔ عرفات میں پہنچ، اور جب عرفات میں پہنچ جاتا ہے حاجی دعائی دیتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک، اللہ میں آ گیا، اللہ 1.7 لاکھ کا بل ہے، اللہ آ گیا، وطن چھوڑ آیا، گھر بار چھوڑ آیا، بیوی بچے چھوڑ آیا، ملک چھوڑ آیا، آ گیا، اللہ دیکھ بل ہے، بل 7 لاکھ کا بل، اللہ فرماتے ہیں مجھے بل نہ دکھا، دل دکھا، مجھے بل نہ دکھا، اللہ دل دھڑکتا ہے، اللہ فرماتے نہیں مجھے یہ دکھا اس میں میں ہی ہوں یا کوئی اور بھی بستا ہے، اس میں الہ میں ہی ہوں یا کوئی اور بھی بنا رکھے ہیں، اس میں معبود میں ہی ہوں یا کوئی اور۔ پھر حاجی طرف پہ کہتا ہے لا شریک لک لبیک، سبحان اللہ۔ عرض یہ کرنے چلا تھا کلمہ تو آپ نے وہی پڑھا، لیکن اس کا تقاضا بدلتا ہے ہر زمانے میں، اس کا تقاضا بدلتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا بھی کیسے بدلتا ہے؟ جب میں نے کلمہ پڑھا تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھوں گا، میں نے کہا جب تو نے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا مجھے قبول ہے، تب یہ تو نہیں کہا تھا کپڑے بھی دوں گا۔
کھانا بھی دوں گا, رہائش بھی دوں گا, لیکن جب تو نے کہہ دیا نا قبول ہے تو کپڑے اسی میں آ گئے. ایویں کر کے چھوڑنا ہے, پھر میں کرسی منگا کے بیٹھ جاؤں. جب تو نے کہا نا قبول ہے, مکان اسی میں آ گیا, عزت کی رکھوالی اسی میں آ گئی, خواہشات کی تکمیل اسی میں آ گئی, کپڑے کھانا نان نفقہ اسی میں آ گیا. یہاں جب تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز اسی میں آ گئی, روزہ اسی میں آ گیا. پھر جو سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے, ادخلوا فی السلم کافہ, پھر اپنی مرضی سے بندہ نہیں چل سکتا, پھر اپنی مرضی سے پھر پورے کا پورا ماننا, ختم نبوت کو ماننا ہے. جو ختم نبوت میں لچک رکھے پھر وہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. یاد رکھیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, حضور سے محبت اتنی ضروری ہے, اتنی ضروری ہے, اس قدر ضروری ہے. نماز فرض ہے وقت آنے پر, روزہ فرض ہے وقت آنے پر, زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر, حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر, لیکن حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر. آپ کی سانس چل رہی ہے تو حضور سے محبت فرض ہے. اس محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جو میرے آقا کے ساتھ مل گئے وہ صحابہ ہیں تب, آل بیت ہے تب ہمارے ایمان کا حصہ. کوئی صحابہ کی نفی کرے تب بھی دامن اسلام میں نہیں رہتا. کوئی آل بیت کا منکر ہو, بولیے بولیے بولیے, تب بھی دامن اسلام میں نہیں رہتا. یہ ہمارا واضح عقیدہ ہے. آل بیت کا گستاخ بھی دامن اسلام میں نہیں رہتا, اور صحابہ کا گستاخ بھی دامن اسلام میں نہیں رہتا. پیارے آقا فرماتے ہیں صحابی کا نجوم, صحابہ ستارے ہیں. صحابہ ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں, آسمان میں نہیں ہوتے, خلا میں. معلق خلاؤں میں ہے سیارے. جس طرح لٹکی بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز, آسمان میں نہیں, آسمان سے بہت بلند لٹکے ہوئے. معلق ہے زمین و آسمان کے درمیان. زمین بھی اسی طرح کا ایک سیارہ ہے. صحابہ سے ستارے ہیں. اور شرح مشکات کی معروف کتاب مظاہر حق جلد پنجم صفحہ 739 حدیث کا نمبر ہے 49. میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. جیسے نوح کی کشتی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں نہیں, پانی پر. پانی میں نہیں ہوتی, پانی. ستارے خلاؤں میں, کشتی پانی پر. یا رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ ستارے ہیں اور آل بیت ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. میں خشکی پہ رہتا ہوں, میرا کشتی سے کیا تعلق اور میرا ستاروں سے کیا تعلق؟ سن رہے ہیں سبھی؟ میرا کشتی سے کیا تعلق, میرا ستاروں سے کیا تعلق؟ پیارے آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں, میری موجودگی میں تمہیں, کیونکہ میں سورج موجود ہوں نا, تمہیں پتہ نہیں ہے ستاروں کی منزلت کا. جب میں چلا جاؤں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ صداقت کا ستارہ ہے, یہ عدالت کا ستارہ ہے, یہ سخاوت کا ستارہ ہے, یہ شجاعت کا ستارہ ہے, یہ سیاست کا ستارہ ہے, یہ طہارت کا ستارہ ہے, یہ فقاہت کا ستارہ ہے. اور میں موجود ہوں, میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا. میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے, فتنوں کے سیلاب آئیں گے. اور یہی ہوا, پیارے آقا کی رخصت ہوتے ہی بے دینی کے سیلاب, فتنوں کے سیلاب. سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کا فتنہ, منکرین زکات کا فتنہ, فتنوں پہ فتنے. اب اوپر تارے ہیں, نیچے بے دینی کے سیلاب ہیں. بچنے کا ایک راستہ ہے کہ آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے ستاروں سے نہیں, وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. اور جو کہے میرا صرف ستاروں سے تعلق ہے, کشتی میں نہیں بیٹھتا, وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. ہمارا صحابہ سے بھی تعلق ہے, اہل بیت سے بھی تعلق ہے.
आले बैत के भी गुलाम, हम सहाबा के भी दीवाने, आले बैत के भी दीवाने। क्यों? इसलिए कि सहाबा हुजूर का जहाना है, आले बैत घराना है। आले बैत मोहब्बत की है प्यारे आका ने आले बैत से, मोहब्बत की है सहाबा ने आले बैत से, हम क्यों न करें। सैयदा फातिमा कोई तुम चुप करके बैठो, हो सकता है इसी नीयत से आए हो जब थोड़े सुनने का स्टाइल ही इदा होए या उदों तुसी सुभान अल्लाह करनी होवे जदों मैं उछना हुण मेरा वक्त नहीं है। फातिमा कौन? फातिमा सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिना फातिमा, फाज़िला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज़्ज़त मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा। मेरा बड़ा वली है तुसी कह दे भाई सुभान अल्लाह कह दे तुसी सुभान अल्लाह। एक फ्रंट सीट का टिकट ले सी अपने आप आगे बैठो। कौन फातिमा? दोस्तों तवज्जो है, कौन फातिमा? कौन फातिमा? प्यारे आका की लाडली बेटी, प्यारी बेटी, चहेती बेटी, चौथी बेटी। प्यारे आका की कितनी बेटियां? प्यारे आका की ये लाडली बेटी, प्यारी बेटी, चहेती बेटी, चौथी बेटी सैयदा फातिमा। और फातिमा को कितनी मोहब्बत। प्यारे आका सजदे में, अबू जहल और उसकी कंपनी ने ऊंट की कंदी ओदरी उठाई और प्यारे आका सजदे की हालत में है मताफ वाली जगह बैतुल्लाह शरीफ। प्यारे आका की कमर मुबारक पर रखी, पीठ मुबारक पर रखी। दूर से देखा 6 साल की फातिमा ने, 6 साल की फातिमा दूर से देखती है, दौड़ती है, भागती है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपने मासूम हाथों से, अपने प्यारे हाथों से मैं सारी कायनात के हसीन हाथों को फातिमा के हाथों में। सैयदा फातिमा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से, प्यारे हाथों से उस ओजरी को यूं आके धक्का दिया। कितनी वजनी ओजरी थी और फातिमा की उम्र देखिए, यूं धक्का दिया, ओजरी दूर जा गिरी। प्यारे आका ने सजदे से सर मुबारक उठाया। अब प्यारे आका जो अत्तहियात की शक्ल में है, बैठे हुए हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो फातिमा अब नन्हे नन्हे हाथों से प्यारे आका की जुल्फों से मिट्टी झाड़ रही है, साथ कमर पे बोसे दे रही है। प्यारे आका जैसे नमाज से फारिग हुए और यूं अपनी प्यारी लगते जिगर को हाथों से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया। फातिमा एक सवाल करती है, अब्बा जी आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब्बा जी आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या आपने इनका बिगाड़ा है? आपने इनका क्या नुकसान किया है? ये आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? प्यारे आका एक ही जवाब देते हैं, फातिमा मेरा कसूर फकत इतना है, मैं सिर्फ इन्हें ये कहता हूँ, वो इंसानों अपनी जबीने नियाज, अपनी इज्जत, अपनी अजमत, अपना ये माथा हर तरफ से उतारो, एक तरफ पे चला दो। फातिमा, फातिमा कौन? फातिमा कौन? फातिमा जब सन्ने बुलूगत को पहुंचती है फातिमा कौन? फातिमा हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुझी के सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, शबीर शंबर दी अम्मी ज़हरा, नबी के घर में से जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे न कौन समझे, सुन्नी ही तेरे कम्मी ज़हरा, पर्दे दिया दे गजर वाली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर, रात मंगनी ये लंबी ज़हरा, याद मलका बतूल ज़हरा, तार तारा उसूल ज़हरा, असरा हुसैन दे हुबदारा, सलाम कर ले कबूल ज़हरा।
سونی لے صرف تو وہی کافی ہے میرے خیال میں. اللہ آپ سے راضی رہے. آمین. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ سن بلوغت کو پہنچی حضرت علی کی جانب سے. جب رشتے کی بات ہوئی تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے، رشتہ منظور ہے، لیکن علی آپ کے پاس حق میں ہے کہ پیسے ہیں، گھر کا سامان ہے. میں آج ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا ان صاحبان کی خدمت میں جو نئے سننے والے مجھے آئے ہیں یا میری یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا سنتے رہتے ہیں لیکن آج میرے سامنے موجود ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کسی جاہل کے کہنے پر، کسی فتنہ پرور اور فسادی کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کریں نہ اپنی آخرت خراب کریں. جنہوں نے یہ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں نفرتیں رکھتے تھے، سنیے میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے، لیکن آپ کے پاس حق مہر کے پیسے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ. گھر کا سامان ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا انتظام کرو. کیا کرو؟ گھر کا سامان. اس لیے کہ گھر کا سامان عورت کی ذمہ داری نہیں، مرد کی ذمہ داری. یہ آج ہمارے ہندوانہ معاشرے نے یہ بوجھ بچی اور بچے کے باپ کے سر پہ لاد دیا ہے کہ گھر کا سامان تو نے دینا ہے، ورنہ اسلام نے یہ نہیں کہا. اسلام میں گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں. گھر کا سامان مرد کی طرف کا سامان. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ عورت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو مجھے بڑی عجب حیرانگی ہے. ممکن ہے میرے یہ دو جملے کسی کو اچھے نہ لگے. واشنگ مشین تو اپنے باپ کے گھر سے لے کے آ، اس میں کپڑے میرے دھو. برتن تو اپنے باپ کے گھر سے لے کے آ، اس میں کھانا مجھے کھلا. بیڈ تو لے کر آ، اس پہ سوؤں گا میں. تیری مردانگی پہ صدقے جاؤں گا. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سامان. اسلام نے وراثت کا حکم دیا. جہیز خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، خالصتاً ہندوؤں کی رسم. ذمہ داری ایک سوئی بھی نہیں ہے جہیز پہ. اگر کوئی یہ کہے کہ سیدہ فاطمہ کو پیارے آقا نے جہیز دیا، میں سوال کرتا ہوں سیدہ رقیہ کو کیا کیا، زینب کو کیا دیا، ام کلثوم کو کیا دیا؟ ایک سوئی کا بھی تصور نہیں ہے اسلام میں. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سوال ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں، میں یہ موضوع کی بات لمبی ہو جائے گی. گھر کا سامان اس کا انتظام کریں، حق مہر کے پیسے. یا رسول اللہ نہیں ہے. علی کیا ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ گھوڑا، فرمایا رکھیے. اور کیا ہے؟ تلوار، فرمایا یہ بھی رکھیے. اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ سینا، لوہے کی چیک جو تیر اور تلوار روکنے کے لیے پہنی جاتی تھی. آج کی زبان میں کہوں تو بلٹ پروف جیکٹ. فرمایا اسے بیچ کر آئی. حضرت علی شیر خدا مولا علی وہ تلوار وہ زرہ اٹھا کر باہر بیچنے کے لیے نکلتے ہیں. سامنے سے حضرت عثمان آ رہے ہیں. میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں، ذمہ داری سے. سامنے سے عثمان. علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ جہاد کا اعلان ہو گیا، زرہ اٹھائیے. نہیں، پیارے آقا کے گھر بیانے جا رہا ہوں. فاطمہ سے شادی ہونے لگی ہے، آپ کا ہم سلم بننے لگا. میرے جملے ایسے نہیں ہوتے کہ دل میں سبحان اللہ کہیں. آپ کا ہم سلم بننے لگا ہوں. اچھا پھر پیارے آقا نے فرمایا کیا میرے کے پیسے اور گھر کا کچھ سامان، کیونکہ حضرت علی کے گھر میں سامان نہیں تھا. اب حضرت عثمان تاجر ہیں، جانتے ہیں کہ اس لوہے کی کیا ویلیو ہوگی مارکیٹ میں. تاجر ہیں، کتنے پیسے مل جائیں گے. فرماتے ہیں علی بھائی کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسے کہیں اور بیچنے کی ضرورت نہیں. اس کے کنڈے گنو کتنے ہیں. لوہے کے کنڈے بنے ہوئے تھے جس طرح زنجیر کے بنے ہوتے ہیں. فرمایا اس کے کنڈے گنو، جتنے کنڈے ہیں اتنے درہم عثمان کے کھاتے میں ڈال دو. 400 کنڈے. فرمایا یہ لیجیے 400 درہم. یوں درہم پکڑائے حضرت علی کو، زرہ لے لیا. 2 قدم ادھر چلے گئے، حضرت علی ادھر چلے گئے. پھر آواز دی علی جی کیا ہوا؟
ارادہ میں اپنے ذوق پہ کہہ رہا ہوں، ارادہ بدل گیا نہیں، یہ زیرہ میری ہو گئی، پیسے آپ نے لے لیے، اجنیا والا والو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، پیسے آپ نے لے لیے، یہ زیرہ میری ہو گئی، اب یہ زیرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ اس طرح دشمن کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا جا ہنس ہی دو اس طرح دشمن کیا کرتے ہیں؟ یہ دشمن کیا تھی؟ وہ پیسے میں آپ یہاں پر اپنے احباب کو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان، میرا تخیل یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت علی نے بتایا ہوگا نا کہ شادی ہو رہی ہے اور حق مہر ادا کرنا ہے، میرا وجدان یہ ہے اسی لمحے حضرت عثمان نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ تعاون کرنا ہے، لیکن حضرت عثمان کا ڈھنگ دیکھیے، حضرت علی کی عزت نفس کا خیال رکھا، پہلے زرا خرید، آج ہم بھی صحابہ اور اہل بیت کے نام لیوا تو ہیں، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو پچھلا تانا ضرور لیتے ہیں کہ اس موقع پر بھی تو تجھے تعاون کیا تھا نا، تو نے ابھی تک وہ بھی واپس نہیں کیا۔ صحابہ اور اہل بیت کے نام لیوا تو ہیں، ٹھنڈ دیکھیے حضرت عثمان کے تعاون کا، وہ زرا حالانکہ ارادہ تھا کہ تعاون کرنا ہے، زرا خرید لی، حضرت علی کی عزت نفس کا خیال رکھا، پھر زرا واپس لے لی، میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ وہ پیسے جب حضرت پیارے آقا کی جھولی میں آئے، پیارے آقا اپنی جھولی میں یوں سکے رکھتے ہیں اور سکوں کو اچھال رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، علی کس نے دیے ہیں؟ علی سکے کس نے دیے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان نے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں راضی، تو بھی راضی ہو جا، اور اللہ تیرا محبوب تیرے سامنے ایک دعائی دے رہا ہے، تیرا محبوب تیرے سامنے التجا کر رہا ہے، اللہ آج عثمان نے میرا جی خوش کیا ہے، کل جب عثمان آئے گا حشر کے میدان میں حساب کی باری ہوگی تو عثمان سے حساب میں نرمی کرنا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں حساب میں نرمی کرنا، اور اللہ فرما رہے ہیں جب عثمان آئے گا میں عثمان کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ یہ محبتیں، یہ وہ محبتیں جو قوم کو بتاؤ تاکہ فرقہ واریت ختم ہو، یہ صحابہ اور اہل بیت کی وہ محبتیں جو قوم کو بتائیے فرقہ واریت تاکہ ختم ہو کہ ان میں کتنی محبتیں تھیں۔ وہ ان پیسوں سے، وہ جو حضرت عثمان نے دیے تھے، ان پیسوں سے حضرت ابو بکر کو پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر جاؤ سامان خرید کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر ساتھ حضرت بلال کو بھیجا سامان اٹھانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر بازار میں آئے، تکیہ خریدا، پیالہ خریدا، مشکیزہ خریدا، چٹائی خریدی، مصلی خریدا، ان پیسوں سے وہ جو حضرت عثمان نے تحفتاً دیے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ کون علی اور کون فاطمہ؟ حضرت علی کون علی؟ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات تو ان کو ہی بستر پہ لے جایا۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو میرے خاموش سامعین، میرے عقیدے کا حسن دیکھو، وہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے جسے بستر پر لٹایا ہے، اور وہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے جس کی گود کو بستر بنایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا آنا ہے دامن اسلام میں، وہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے، اور وہ بھی میرا ایمان ہے، آقا نے اپنا لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، وہ بھی میرا ایمان ہے، آقا نے جسے بیٹی دی ہے، اور وہ بھی میرا ایمان ہے، آقا نے جس سے بیٹی دی ہے۔ ایک دفعہ نہ پوری تقریر سے نہیں کہوں گا، نہ پہلے نہ بعد،
میرے عقیدے کا حسن دیکھو، وہ بھی میرا ایمان ہے جو نجف میں سو رہا ہے، اور وہ بھی میرا ایمان ہے جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے۔ یہ ذرا سمیٹ دیجیے، اللہ آپ سے راضی رہے، آپ صرف سن لیں وہی کافی ہے میرے لیے۔ توجہ ہے صاحبان؟ کون فاطمہ، کون نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی ولی، صرف اصلی کہنا سوال، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے، وہ دختر رسول ہے، اتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس کے رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور آئے، وہ دونوں ان کے نور آئے، حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوکا ہوں کئی دنوں سے، یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اچھا، مجلس میں جو بیٹھے ہوئے تھے پیارے آقا ان سے پوچھتے تھے ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ کے گھروں میں کچھ ہے کھانے کو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا سلمان فارسی اٹھو، اسے لے چلو اور گلی میں ذرا اعلان کرو کہ رسول اللہ کا مہمان ہے بھوکا ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے بھوکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس دیہاتی کا، نو مسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گلی میں آتے ہیں، رسول اللہ کا مہمان ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور رسول اللہ دربارے میں اسے کو کھانا کھلا دے، اللہ کی رضا کے لیے اسے کو کھانا کھلا دے۔ کسی دروازے سے کوئی آواز نہیں آتی، سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کا، خاتون جنت کا۔ کیسا وہ گھر؟ وہ کوئی عالیشان بلڈنگ نہیں، وہ کوئی ریموٹ کنٹرول پردے نہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، ٹپکتی ہوئی چھت، کھجور کی چٹائی، یہ ہے جنت کی ملکہ کا گھر۔ فاطمہ کا گھر آ جاتا ہے، فاطمہ کا گھر آ جاتا ہے تو جیسے ہی حضرت سلمان ایک لمحے کو رکتے ہیں سلمان فارسی، پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ اچانک سے دروازے کی اوٹ یوں کھلتی ہے اور آواز آتی ہے چچا سلمان، چچا سلمان، ہے تو میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میرے ابا کا مہمان آیا، میرے ابا کا مہمان ہے، اسے ایسے کیسے جانے دوں؟ حضرت فاطمہ نے جو دروازے کی اس اوٹ سے اپنا دوپٹہ باہر کیا، اپنا دوپٹہ باہر کیا۔ چچا یہودی کی دکان پہ آٹا موجود ہے، وہاں یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ اور اسے وہاں اس لحاظ سے آریاتن ادھار کے طور پر اسے وہاں رکھ دو اور آٹا لے آؤ، میں اپنے ابا کے مہمان کو روٹی بنا کے دوں، جب آٹا یا پیسہ دے لیں گے تو دوپٹہ لے لیں گے۔ وہ حضرتوں میں آنسو ہیں، چیخے ہیں، ان کا دل دہائیاں دے رہا ہے۔ پہنچتے ہیں شمعون یہودی کی دکان پر اور یہودی کو جا کے کہتے ہیں یہ دوپٹہ رکھ لے، تھوڑا سا آٹا دے دے۔ شمعون کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں یہ میرے آقا کی بیٹی کا دوپٹہ ہے، مہمان کو کھانا دینا تھا، گھر میں کسی کے کچھ نہیں تھا، تو فاطمہ نے کہا میرا دوپٹہ لے جاؤ اور شمعون یہودی سے آٹا لے کر آؤ۔ حضرت سلیمان کو شمعون یہودی کہتا ہے سلیمان میں تورات کا عالم ہوں، یہی نشانی تو میں تورات میں پڑھ چکا ہوں، آٹا بھی لے جا اور مجھے بھی اپنے آقا کے قدموں میں جا کے دے۔ کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی، وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے، وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے۔ کون فاطمہ؟ حضرت علی کئی دنوں کے بعد سفر سے واپس پلٹے۔ آپ میری باتیں سن رہے ہیں؟ کئی دنوں کے بعد حضرت علی سفر سے واپس پلٹے تو گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے گھر کھانے کو۔ کئی دنوں سے سنیے مجھ سے سنیے، میں فاضل دیوبند کا بیٹا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی کی کرامت مجھ سے سنیے، کھانے کو ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ کئی دنوں سے حسن حسین سے زیادہ بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ حضرت علی گھر میں بیٹھے نہیں، مزدوری کے لیے باہر نکل گئے۔ مزدوری نہیں ملی، مزدوری جو نہیں ملی تو ایک دینار ادھار لیا، وہ لے کے آ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت مقداد مل گئے،
حضرت مقداد کی یہی کیفیت، پریشان ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں مقداد کیا ہوا؟ پریشان دکھائی دیتے ہیں. حضرت مقداد کہتے ہیں کئی دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں گئی، باہر آ گیا مزدوری نہیں ملی، پریشان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں تو میرے گھر میں بھی یہی حالت ہے اور میں یہ اسی لیے 1 دینار ادھار لے کر آ رہا ہوں. مقداد یہ دینار تو لے جا. حضرت مقداد کہتے نہیں آپ لے جائیے اس حسین کے شہزادوں کے لیے کچھ چیز لے جائیے. حضرت علی فرماتے ہیں مقداد تجھے رب کی قسم لے جا. اب حضرت مقداد نے وہ دینار لے لیا. اب حضرت علی دینار دے چکے، اب گھر نہیں گئے، مسجد میں آ گئے. ظہر کی نماز پہ آیا کرتے پیچھے ادا کی، گھر نہیں گئے، مسجد میں بیٹھے رہے. عصر کی نماز ادا کی، گھر نہیں گئے. مغرب کی جب نماز ادا کی تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ. پیارے آقا آگے آگے چل پڑے، حضرت علی پیچھے پیچھے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج تیرا مہمان بننے کو جی چاہتے ہیں، آج تیرا مہمان بننے کو جی. حضرت علی نظریں جھکائے ہوئے خاموش. علی تیرا مہمان بننے کو جی چاہتے ہیں. یہاں پہ قاضی کا ایک ذوق ہے، اگرچہ میرے مزاج کا ماحول نہ بن سکا، میرا ایک اپنا ذوق ہے. جناب علی نے اس گھڑی میں رب کو مخاطب ہو کے کہا ہوگا مولا مشکل کشا. پھر نگاہیں جھکائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں علی تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا ہے، گھر میں آنا کچھ کھانے کو. کہہ دیا اہلن سہلن مرحبا. چل دیے پیچھے پیچھے. سیدہ فاطمہ کا گھر آ گیا. دستک کی پیارے آقا نے اندر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ مصلی پر ہیں. پیارے آقا داخل ہوتے ہی سامنے ایک مٹی کا برتن، مٹی کی پرات تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں فاطمہ بیٹا ذرا وہ دیکھو نا، اس میں سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، خوشبو بھی اٹھ رہی ہے. وہ دیکھو نا کیا ہے. حضرت فاطمہ ادھر کو چل پڑی، اسے اٹھایا، واپس پلٹی تو نگاہیں ملی حضرت علی سے. حضرت علی نے نگاہوں میں پوچھا مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت فاطمہ نے نگاہوں میں جواب دیا اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، میں نہیں جانتی واقعی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے دل پہ القا کیا، محبوب کو احوال دیا. تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی تو پریشان نہ ہو، فاطمہ تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالیشان گھر، نبی کا گھر، علی کا گھر، کہ جس کے رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے، کہ جس پہ رب کے حکم سے وہ فرشتے ہی جنت سے کھانا لائے تھے نا، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے خود ہیں. فاطمہ کی گودی میں پھر پیدا ہوتے ہیں حسن، فاطمہ کی گودی میں پھر آتے ہیں حضرت حسین. اور پیارے آقا خود گڑتی دیتے ہیں، گڑتی. پیارے آقا خود آذان کہتے ہیں. پیارے آقا نے ساری زندگی آذان نہیں کہی. پیارے آقا نے ساری زندگی آذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی. ساری زندگی آذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں آذان. کیوں؟ آذان عرف عام میں کہوں تو آذان بلاوا ہے نماز کی طرف. عرف عام میں کہوں تو آذان بلاوا ہے نماز. اور مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے بخیل کون بن بیٹھتا ہے محفل میں. عرف عام میں کہوں تو آذان بلاوا ہے نماز کی طرف. عرف خاص میں کہوں تو آذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. اب پیارے آقا نے آذان نہیں کہی، کیوں؟ حضور جو بلائیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اور اس وقت کوئی مسلمان یہ سن کر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہوگی. صاحبان توجہ ہے اس کی. اس لیے پیارے آقا نے آذان نہیں کہی. میرا وجدان، میرا تخیل، لیکن میں رکھنے کہاں چلا ہوں؟
میرا وجدان میرا تخیل آزان نہیں کہی تاکہ کوئی نہ آئے تو اس کی بدبختی نہ ہو. حسین پر کس قدر اعتماد ہے میرے آقا کو کہیں اذان. سبحان اللہ. اقامت دین کا تقاضا آیا تب بھی کھڑا ہوگا, نماز کا تقاضا آیا سر جدا ہو جائے گا تب بھی کھڑا ہوگا. وہ حسن و حسین روزے جاتے ہیں اور پیارے آقا کس قدر محبت کرتے ہیں, کس قدر محبت ہے. پیارے آقا کے دروازے پر ایک صحابی نے دستک دی, پیارے آقا باہر تشریف لائے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بھول گیا, جاڑے کا موسم سردی کا موسم, پیارے آقا نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے. یا رسول اللہ عصر کے وقت آپ بڑے دبلے سے دکھائی دے رہے تھے, ابھی بڑے بھاری دکھائی دے رہے ہیں. پیارے آقا مسکرا کہتے ہیں یہ میرے کندھے سے چادر اتار. صحابی نے چادر اتاری تو اس نے دیکھا کہ داہنی بغل میں حسن تھا, بائیں بغل میں حسین. پیارے آقا نے پھر حسن کا سر لیا, اسے سونگا, حسین کا سر لیا, اسے سونگا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا. پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین رسول حق کہانی, حسین عباس کا سرافہ, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اسد کی بے زبانی, حسین زجرہ خشک صاحب, حسین صحرا کی بے قراری, حسین دل ہے, حسین جاہ ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسماں ہے, اٹھا رہا ہے جلا سے اکبر, حسین پورا نہیں جمع ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین جزا کی آبرو ہے, حسین سنہات کربلا میں, حسین کا ذکر چارشو ہے, فرات کی نفس رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے, صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا روح ہے. ایک قافلے میں پیارے آقا کے ساتھ تھے, ایک سواری پہ میں ہوں, ایک سواری پہ پیارے آقا ہیں اور صحابہ بھی ہیں, اور ایک سواری پہ حضرت فاطمہ ہیں اور فاطمہ کی گود میں دو پھول ہیں حسن و حسین. قافلہ جا رہا ہے, دوپہر کا وقت, شدت کی دھوپ, پیاس لگی, پانی ختم ہو گیا, صحابہ سے پانی طلب کیا, صحابہ کے مشکیزیں کھا لی اور حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رونے لگے دونوں شہزادے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے آقا اپنی سواری دوڑا کر فاطمہ کی سواری کے قریب لائے اور قریب لا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا حسین مجھے دے دے. حسین رو رہا ہے مجھے دے دے. حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. حسین وہ چوستا رہا, چپ ہو گیا, پھر فرمایا حسن مجھے دے دے. حسن کو اتنے پیار کرتے ہیں پیارے آقا, اتنا محبت, اتنی محبت. گلی سے گزر رہی ہے, رونے کی آواز آئی, دستک دی فاطمہ کے دروازے پر. فاطمہ کو کام کر رہی ہے, دیکھا حضرت حسین کو موڑے میں, یہ اوپر والا قمیص کا بٹن یہ سختی سے بند ہے, اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں ہے. پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور نبوت والے لبوں سے اس جگہ پر, نشان والی جگہ پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر, جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا رہتا ہوں. اور یہ محبت صحابہ ہمیں پہنچا. ہاں میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, یہ محبتیں صحابہ نے پہنچائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ آج بازاری لوگ جس ابو ہریرہ پر تنقید کا نشانہ اٹھاتے ہیں وہ ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی عمر ہے 70 برس, کم و بیش لگ بھگ بوڑھے ہیں حضرت ابو ہریرہ, اور حضرت حسین 17 برس, 16-17 برس, جوان نوجوان. ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آئے. ایک جگہ پر آ کے دونوں بیٹھے, جب دیکھا نا حضرت ابو ہریرہ نے کہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے جوتوں پر, کپڑوں پر بھی, حضرت ابو ہریرہ اٹھے, اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کہتے ہیں چچا ابو ہریرہ آپ امت کے نام مصطفیٰ کے صحابی, میرے بابا علی کے دوست,
موقع پر یوں نہ کریں، یوں نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. حسین حسین کا پیار کرتا ہے، حسین بھائی حسن کا پیار ہے، حسین حیدر کے دل کے ٹکڑے، حسین زہرا کا پھول لکھ لے. زمین نہ بدلے، زمان نہ بدلے، ساقی بدلے، میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا کا، حسین لیتو نماز اندر نبی کے سجدے رسول لکھ لے. حسین لڑتا شمر نہ لے، حسین لڑتا سمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے. حسین لڑتا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑتا شمر دے نالے، لیکن حسین دستا عمر دے نالے. حضرت حسین ملنے کے لیے تشریف لائے حضرت عمر کو، اسے حضرت عمر کو ملنے کے لیے تشریف لائے. دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ باہر بیٹھے. حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ ہوا ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، مجھے اندر جانے کی ابا جی سے اجازت نہیں ملی تو میں باہر بیٹھ گیا. حضرت حسین بھی پاس باہر بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی. عبداللہ جو اندر گئے تو ساتھ حضرت حسین بھی تھے. حضرت عمر نے جب دیکھا حسین کو، عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عمر اٹھ کے یہ بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہوئے؟ حسین بیٹا آپ کب آئے؟ کافی دیر سے آئے. باہر کیوں تھے؟ باہر کیوں تھے؟ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تو باہر کیوں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے سوچا جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے، لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا. بکریاں اور اونٹ چرانا نہیں آتی تھی، گم ہو جاتے تھے، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے سے. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں، جب جی چاہے آ جائے. حسین لڑنا شمع دے نالے، حسین رشتہ عمر دے نالے، حسین ظالم کو ڈر نہیں سکتا، اگلو کر کے قبول نہیں لے. لیکن تشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے. ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اپنی مرضی نال چننے نہیں بندے، اینو مننا ہے، اینو نہیں مننا، اینو مننا ہے، اینو نہیں مننا. جب دامن اسلام وچ آ گئے تے پھر ساریاں نو مننا. جیڑا کچھ نو مننے کچھ نو چھڈ دے اونوں منکر کہندے نے، جیڑا ساریاں نو مننے اونوں مومن کہندے نے. مانے تھوڑا جہا ٹھیک کر لو، جڑا ساریاں نو مننے اونوں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام. تو میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں جب فتوے لان دی تیاریاں کر رہے ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ. جی جی تھوڑے تھوڑے سر ہلاؤ، اگو میں جل نہیں آندا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام. لیکن تشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاکے، نبی دا سارا گھرانہ پاکے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، علی دا سارا گھرانہ پاکے. مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، مدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. بھڑک بھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت تھے سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین صاحب. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے.
حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزخی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزخی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محمد کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کون حسین؟ گل امامت نبی کا پردہ، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ سبحان اللہ۔ پٹھان بھی آئے جنہیں میں پہچانے لگے پٹھان ہے، تسی کی سمجھو تو میں نہیں پہچاننا۔ 17 سال ہو گئے منو سٹیج تے روزانہ چہرے پڑھ دے، اگلے ہوں گھر پڑھ دے ہوئے میں کنو کیویں ویکھ لیا۔ کل امام نبی کا پردہ، نشان ہے، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ حسن سجدہ، سجدے کو جو حسن حسین نے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بر سجدے میں ہے، آج وہ رمز ناشد آئے سر بر سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔ زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اپنے خالق سے تو روبرو کنو کے اندر آنکھیں چک ہو گئے، انہوں کے اندر روبرو سجدے بھی تے نگاہ میں تھلے ہونی ہیں۔ آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، جب سجدہ کرو تو یہ نہ سمجھو مسجد کی چٹائی ہے، فرش ہے، مصلی ہے۔ جب سجدہ کرو نا تو یہ سمجھا کرو کہ میں نے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ یہ حضور کا فرمان نہ ہوتا تو میں روبرو کا یہ معنی نہ کرتا۔ یہ انہیں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لگانے کو تیار بیٹھے۔ اگر یہ حضور کا فرمان نہ ہوتا تو میں یہ معنی نہ کرتا روبرو کا۔ اس سے مجھے تھوڑی سی اجازت ملی ہے کہ میں روبرو اپنے ذوق میں بیان کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں جب سجدہ کرو تو یوں سمجھو کہ میں نے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو سجدہ کرے تو سمجھے کہ رب کے قدموں پہ سر رکھا، میں سجدہ کروں تو سمجھو کہ رب کے قدموں پہ سر رکھا۔ اور حسین تو سجدہ ہے، حسین کے سجدے پہ جو شک کرے میں تو اسے مومن ہی نہیں سمجھتا۔ ادھر حسین کا سجدہ، ادھر قاتل آیا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، وار تو پہلے کئی کر چکا تھا،
اب سر جدا کرنا چاہتا تھا تن سے، تو اس نے رخ پلٹا، نگاہوں سے نگاہیں ملی۔ خیر بنی علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سے لے۔ خلوف السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں۔ جب اسلام کا نعرہ لگایا ہے، خود کو مسلمان کہا ہے، تو توحید کو ماننا ہوگا، آپ کے ختم نبوت کو ماننا ہوگا، صحابہ کو ماننا ہوگا، حضور کے گھرانے کو ماننا ہوگا۔ آخر دعوانا